آخری تختی ہماری نورانی قاعدے کی، اور اس کے اندر بڑی ہی اہم باتیں پچھلے سبق میں آپ سے عرض کی تھیں۔ آج آگے سبق آخری تختی کا ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق شروع ہوتا ہے یہاں سے، مِن رَبِّکَ، مِن رَبِّکَ رسول من اللہ۔ پچھلا جو جملہ میں نے عرض کیا نا، مِن رَبِّکَ، مِر باریک، را کو باریک پڑھا، کیوں کہ پچھلی زیر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے، تو جب مر کہا نا، مر، تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ جب زبر کے ساتھ اگلے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، مِن رَبِّکَ، مِن رَبِّکَ۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ تو آگے آ گیا، بڑا اہم جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے۔ ہاں، جن کو اللہ کے ساتھ پیار اور محبت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا نام جب کسی شروع میں اور اینڈ پہ یا جملے کے ساتھ مل کر آ رہا ہو نا، تو انہیں جیسے ہی جملے کے ساتھ مل کر اللہ کا نام آ رہا ہو تو وہ اگر قاعدے کے خلاف پڑھا جائے نا تو بڑا غصہ آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ ہمارے استاذ محترم ہیں، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، بیمار بھی ہیں، شوگر کے مریض ہیں، اللہ ان کی صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ان کی ایک بات نہیں بھولتی، ہمارے مدرسے میں کسی نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھاتے ہوئے کسی نے، وہ بیچارہ تجوید سے ناواقف تھا، تو جامعہ تھا، جامعہ شرفیہ کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے لفظ اللہ جو ہے نا وہ پر کیے بغیر اس نے نماز پڑھائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کے سامنے وہ دکھ کا اظہار کر سکتے تھے، تو انہوں نے، ان کا نام بھی ہے حضرت استاذ محترم حضرت مولانا فیاض الدین صاحب چترالی دامت برکاتہم عالیہ، تو وہ فرماتے تھے یار ان کے پاس کوئی لفظ اللہ کہنے والا نہیں تھا امام۔ آج تک مجھے بات ان کی دل پہ یاد ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کرتے تھے اللہ کا نام اس طرح سے، تو اب بھی بات یاد آتی ہے نا، تو ان کو اس بات پہ ابھارا کس چیز نے تھا کہ اللہ سے محبت تھی، پیار تھا۔ تو جس کو قواعد و ضوابط کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہوتا ہے نا، قرآن پڑھنا آتا ہوتا ہے، تو وہ بغیر تجوید کے کسی کے پیچھے قرآن سن نہیں سکتا۔ اسی لیے تو علماء فقہا فرماتے ہیں کہ صحیح قرآن پڑھنے والے کی نماز غلط پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو اگلا لفظ جو آ رہا ہے نا، یہ سنیے گا، رسول من اللہ، من اللہ۔ بڑی مشق کروائیے گا آپ کا شاگرد، آپ کا بچہ اللہ کا نام سیدھا لے گا نا۔ ایک بندہ سارے قواعد پورے کرتا ہے لیکن یہاں پہ آ کے رسول من اللہ پڑھ جاتا ہے نا، تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ لفظ اللہ پر کیسے ہوگا؟ تو میں نے شروع میں پہلی تختی کے اندر ایک اصول، قاعدہ، کلیہ بتایا تھا، وہ یہ بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ جتنے بھی لفظ پر ہوتے ہیں نا، یہ نرم تالو، آپ اوپر مسوڑوں کے ساتھ اپنی انگلی رکھو گے، رکھ کر مسوڑ یعنی تالو کے اوپر ہی پیچھے لے کے جاتے جائیں، آگے آئے گا نرم تالو شروع ہو جائے گا۔ نرم تالو کے شروع ہوتے ہی جب زبان وہاں لگنی شروع ہو جائے نا اوپر نرم تالو کے ساتھ، تو
الفاظ پر ادا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جتنا پیچھے زبان لگتی جائے گی، وہ جو کوا لٹکا ہوا ہے نا، اس کے جتنا قریب ہوتی جائے گی آواز پر ہوتی جائے گی، اور پر ہوتی جائے گی، اور پر ہوتی جائے گی. اب یہ سمجھیے گا، میں آپ کو آواز نکال کر ویسے بتاتا ہوں. یہ ایسے ہی میں نے آواز نکالی ہے، لیکن زبان کو نرم تالو جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو وہاں سے لگانا شروع کی ہے، زبان اوپر اٹھانا شروع کی ہے. تو جتنی پیچھے جاتی جائے گی زبان اوپر اٹھتی جائے گی، آواز پر ہوتی جائے گی. یعنی کہ غین، غین آپ پڑھیں گے نا، زبان کہاں لگتی ہے؟ وہ اینڈ پہ جا کے اوپر کو لگتی ہے نا. اسی جگہ پر من اللہ، ایک تو لام کے پڑھتے ہوئے زبان کہاں لگتی ہے؟ اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ. یہ زبان یہاں لگے گی، اور پھر زبان کا جو اینڈ کا حصہ ہے وہ لگانا ہے. اسی زبان کے حصے کو بیک نہیں لے کے جانا. یہ دیکھیے گا، زبان کی سٹارٹنگ یہ مسوڑوں سے لگے گی، اور زبان کا یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ اوپر کو جتنا لگتا جائے گا تو لفظ پر ہوتا چلا جائے گا. رسول من اللہ، رسول من اللہ. اور یہیں پر بھی آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے، لفظ اللہ کہاں کہاں پر ہوتا ہے، کہاں باریک بھی ہوتا ہے کہیں کہیں بھی، اور پر کہاں ہوتا ہے. یہ من اللہ، نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے آپ کے سامنے. رسول من نون کے اوپر زبر، اور یہ جا کر لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، دوسرے لام کے ساتھ ملتا ہے. تو دوسرے لام کے ساتھ جیسے ہی یہ ملا ہے نا، تو کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اسی طرح زبر کی بجائے پیش آ جائے تو پیش بھی اوپر ہوتا ہے، زبر بھی اوپر ہوتی ہے. تو زبر اور پیش والا کوئی بھی حرف لفظ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. رسول من اللہ، رسول من اللہ. آگے اسی طرح سے ہی آپ پیش کی مثال لیجئے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا دوسرا جز جو ہے وہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، رسول اللہ. تو یہ لام پر پیش آ گیا، آگے لفظ اللہ ہے تو لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد اگر لفظ اللہ سے پہلے والا حرف جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، مل رہا ہے، زبر زیر پیش والا، ان میں سے کوئی ایک ہوگا، تو جو اگر زیر والا ہو تو اس کو اگر ہم لفظ اللہ سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر لفظ اللہ کو پر نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک کر کے پڑھیں گے. تو وہ کون سا لفظ ہے؟ اس کی مثال سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ، بسم اللہ، میم کے نیچے زیر ہے تو اس کو ملہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ نہیں پڑھنا. اور اس کو پورا سماعت کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیم، حا، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آگے میں جو ایک قاعدے کے تتمے کے طور پر آپ سے ایک اور بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بچے کو کہاں پر یاد کروانی ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن کی خدمت کرنے والا بنائے اور قرآن کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔